رومیو اور جولیٹ ڈرامہ اٹلی کے شہر ویرونا سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر مونٹیگو خاندان اور کاپلٹ خاندان کا جھگڑا جاری ہے۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو دونوں خاندانوں کے نوکر گلی میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑا خاندان کے بڑوں اور شہر کے سرکاری اہلکاروں اور شہزادہ ایسکیلیس تک پہنچ جاتا ہے۔ شہزادہ یہ جھگڑا ایک معاہدہ جاری کر کے کہ ان کو بہت سخت سزا ملے گی، ختم کروا دیتا ہے۔ اس دوران رومیو، جو کہ مونٹیگو گھر کا فرد ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار روزلین سے کرتا ہے اور بدلے میں روزلین بھی اپنی ساری زندگی رومیو کی محبت میں گزارنے کا اظہار کرتی ہے۔ رومیو اور اس کا دوست بینلو کو حادثاتی طور پر پتہ چلتا ہے جب کیپلٹ فیملی کا نوکر پیٹر، جو کہ ماسک پارٹی میں شامل ہونے والوں کی فہرست پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ان کو پارٹی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پیٹر کو مہمانوں کی فہرست ترتیب دینے میں مدد دیتے ہیں اور اس طرح منصوبہ بناتے ہیں کہ وہ ماسک پارٹی میں شریک ہوں گے، کیونکہ وہاں روزلین بھی ہوگی۔ رومیو منصوبہ بناتا ہے کہ وہ ماسک پارٹی میں ماسک پہنے گا تاکہ کوئی بھی اسے مونٹیگ فیملی کا ممبر نہ سمجھ سکے۔ رومیو ماسک پارٹی میں بھیس بدل کر شامل ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی مونٹیگ فیملی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا ہے۔ پہلی ہی نظر میں رومیو کو جولیٹ کیپلٹ سے پیار ہو جاتا ہے۔ اس دوران جولیٹ کا کزن ٹابلٹ رومیو کو پہچان لیتا ہے اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نواب کیپلٹ بیچ میں مداخلت کر کے جھگڑے کو ختم کروا دیتا ہے، کیونکہ شاہی شہزادہ پارٹی میں بدنظمی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس دوران رومیو جولیٹ کے قریب پہنچتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ محبت بھرے کلمات بولنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جولیٹ کی نرس رومیو کو بتاتی ہے کہ جولیٹ جو ہے وہ کیپلٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جس سے دونوں محبت کرنے والے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والی رات کو رومیو باغ کی دیوار پھلانگ کر جولیٹ کے باغ میں آتا ہے۔ اس دوران جولیٹ اپنے خیالات کا اظہار بول کر کرتی ہے کہ رومیو کو اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس سے شادی کرنی چاہیے۔ رومیو جب اس بات کو سنتا ہے تو وہ جولیٹ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی باغ میں چھپا ہوتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جولیٹ کہتی ہے کہ رومیو کو اس سے سچی محبت کرنی چاہیے اور رومیو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ جولیٹ سے سچی محبت کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے، جولیٹ اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اپنی نرس کو 9 بجے دوسرے دن اس جگہ پر بھیجے گی جہاں پر رومیو ان کی شادی کے انتظامات کرے گا۔ نرس اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتی ہے اور جولیٹ کو بتاتی ہے کہ وہ پادری لارنس کی رہائش گاہ پر رومیو کو ملے۔ جولیٹ رومیو کو وہاں ملتی ہے اور پادری لارنس ان کی شادی سب سے خفیہ رکھ کر کروا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد بینویلو اور میریسٹو، جو کہ رومیو کے دوست ہوتے ہیں، رومیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ٹابلوٹ آ جاتا ہے۔ ٹابلوٹ پوچھتا ہے کہ رومیو کہاں پر ہے اور وہ رومیو کے ساتھ لڑائی کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ اس کے پارٹی میں چھپ کر اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوا تھا۔ میرکیٹو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران رومیو آ جاتا ہے۔ ٹابلٹ رومیو کو چیلنج کرتا ہے، لیکن رومیو اس چیلنج سے بچتا ہے۔ اس موقع پر میرکیٹ اپنی تلوار نکال کر ٹابلٹ پر تان لیتا ہے۔ رومیو اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹابلٹ مارکیٹ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنے دوست کی ہلاکت پر رومیو غصہ میں آ جاتا ہے اور ٹابلٹ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور ٹابلٹ کو ہلاک کر دیتا ہے، اور تب رومیو بھاگنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب شاہی شہزادہ اس قتل کی جگہ پر آتا ہے تو وہ رومیو کا ویرونا میں داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ نرس جولیٹ کو اس خبر کی اطلاع دیتی ہے کہ رومیو اور ٹابلٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جولیٹ کا اس خبر کو سن کر دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر لیتی ہے کہ اگر رومیو ٹابلٹ کو ہلاک نہ کرتا تو وہ رومیو کو ہلاک کر دیتا۔ وہ اپنی نرس کو روانہ کرتی ہے کہ وہ رومیو کو تلاش کرے اور اس کو اس کی انگوٹھی دے۔ اس رات رومیو چھپ کر جولیٹ کے کمرے میں آتا ہے اور وہ دونوں اپنی شادی مناتے ہیں۔ اگلی صبح جب جولیٹ کی ماں آتی ہے تو رومیو کو جولیٹ کا کمرہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ رومیو مانٹو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ یہ امید کرتا ہے کہ اس کو کوئی جولیٹ اور اس کی ملک بدری کی خبر دے۔
جب رومیو اور جولیٹ اکٹھے رات گزار رہے ہوتے ہیں تو نواب کاپلیٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جولیٹ کی شادی ایک جوان آدمی جس کا نام پیرس ہوتا ہے کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ کافی عرصہ سے جولیٹ کا ہاتھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ نواب اور نوابن کاپلیٹ جولیٹ کو اس فیصلہ سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن جولیٹ اس فیصلہ کو نہیں مانتی اور ان سے بحث اور جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے بعد جولیٹ پادری لیور سے ملتی ہے اور دونوں منصوبہ بناتے ہیں کہ کس طرح جولیٹ رومیو سے مل جائے۔ پادری جولیٹ کو ایک زہر دیتا ہے جس کے پینے سے ظاہری طور پر 2 دن کے لیے لگے گا کہ جولیٹ مر چکی ہے۔ اس دوران رومیو کاپلیٹ کی رہائش گاہ پر جولیٹ کو ملنے آئے گا۔ پادری اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ منصوبہ رومیو کو بتائے گا۔ اس رات کو جولیٹ پادری کا زہر پی لیتی ہے۔ اگلی صبح جولیٹ اور پیرس کی شادی کے دن جولیٹ کی نرس جولیٹ کو مردہ پاتی ہے۔ پادری لیورنس اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ جولیٹ کو جلد از جلد دفنا دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے پادری جوہن اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ پادری لیونس کا خط رومیو تک پہنچا دے اور پادری لیونس کا منصوبہ رومیو پر آشکار ہو جائے۔ لیکن جب رومیو کا نوکر مانٹا میں خبر لے کر آتا ہے کہ جولیٹ کی موت ہو چکی ہے تو رومیو کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے ویرونا کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے طب کی دکان سے زہر خرید لیتا ہے اور خودکشی کرنے سے پہلے تمام وجوہات سے آگاہ کرتا ہے کہ کیونکہ وہ خودکشی کر رہا ہے۔ جو ہی پادری لیورنس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا منصوبے کا راز رومیو تک نہیں پہنچا، وہ جلدی سے کاپلیٹ فیملی کے قبرستان کا رخ کرتا ہے، اس امید پر کہ وہ رومیو سے پہلے اس قبرستان تک پہنچ جائے گا۔ رومیو کاپلیٹ کے قبرستان میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر پیرس کو دیکھتا ہے جو کہ جولیٹ کی قبر پر ماتم کرنے آیا ہوتا ہے۔ پیرس رومیو کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہے اور رومیو پیرس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رومیو پیرس کا مردہ جسم اٹھاتا ہے اور قبر میں رکھ دیتا ہے۔ جب رومیو جولیٹ کے مردہ جسم کو مقبرہ میں دیکھتا ہے تو رومیو زہر پی لیتا ہے اور جولیٹ کو آخری بوسہ دیتا ہے۔ پادری لیورنس جولیٹ کو منصوبہ کے تحت جگانے کے لیے آتا ہے۔ پادری جولیٹ کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ بھاگ جائے، لیکن جب جولیٹ رومیو کے مردہ جسم کو دیکھتی ہے تو وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد قصبہ کے لوگ وہاں آنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں نواب کاپلیٹ، نواب مونٹیگو بھی ہوتے ہیں۔ پادری لیورنس سارے قصے کو سمجھاتا ہے کہ کس طرح اس نے رومیو اور جولیٹ کو ملانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ قصہ رومیو کا خودکشی کرنے والا خط بھی تصدیق کرتا ہے۔ دونوں خاندان، رومیو اور جولیٹ کا خاندان، اس غمناک حادثے کے بعد آپس کے اختلافات اور دشمنی بھلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل ٹو واچ مور ویڈیوز لائک دس۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔